اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ بارگاہ ملکوتی امیر المومنین صلوات اللہ وسلامہ علیہ سے جناب سیدہ کے مقامات کے سلسلے میں سلسلہ گفتگو اس مقام پہ پہنچا ہے کہ فاطمہ مصادر اہل سنت، جس کی دوسری قسط کو لے کے ہم مومنین کرام کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ رسول خدا نے پوری کائنات کی عورتوں میں سے فقط 4 خواتین کو مستثنیٰ کیا ہے اور انہیں ایسا شرف عطا کیا ہے کہ حضرت آدم سے جناب خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک کسی بھی نبی یا وصی کی ازواج اور بیٹیاں ان 4 مخدرات کے ہم پلہ نہیں ہو سکتیں، اور اس بات کو علامہ البانی نے اپنی کتاب صحیح سنن ترمذی کی 3 جلد میں صفحہ 573 میں اس روایت کے ذیل میں ذکر کیا ہے، یعنی یہ روایت درج کی ہے کہ انس بن مالک کہتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حسبک من نساء العالمین 4، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ زنان عالم میں سے 4 خواتین باقی تمام خواتین سے افضل ہیں، اور وہ 4 خواتین کون سی ہیں؟ مریم بنت عمران، خدیجہ بنت خویلد، فاطمہ بنت محمد، آسیہ بنت مزاحم زوجہ فرعون۔ یہ وہ 4 خواتین ہیں کہ جو پوری کائنات کی خواتین سے افضل ہیں۔ اس حدیث کو جسے علامہ البانی نے درج کیا ہے اور ہم نے آپ کے سامنے اسے پیش کیا ہے، اس حدیث کو فریقین کے بزرگ علماء نے صحیح السند احادیث میں سے شمار کیا ہے، جن میں سے ایک امام احمد بن حنبل ہیں کہ جو اپنی کتاب فضائل صحابہ کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 196 میں اس حدیث کو صحیح و سند قرار دیتے ہیں، یعنی باقی دیگر علماء نے بھی اس حدیث کو صحیح و سند قرار دیا ہے، لیکن بالذات فضائل صحابہ میں امام احمد بن حنبل نے اس کو خصوصی طور پہ صحیح و سند قرار دیا ہے۔ ممکن ہے کوئی یہ کہے کہ اس حدیث سے ان 4 ہستیوں کی دنیا میں فضیلت اور برتری تو ثابت ہوتی ہے، لیکن کون کہتا ہے کہ یہی مخدرات بروز قیامت بھی یعنی آخرت میں بھی تمام خواتین سے افضل قرار پائیں گی؟ تو ان کے لیے عرض یہ ہے کہ اسی معنی کو علماء اہل سنت نے اپنی متعدد کتابوں میں 10 احادیث کے ضمن میں بڑے ہی واضح انداز میں لکھا ہے، لیکن وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے اور اختصار کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے فقط ایک روایت ناظرین کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ امام احمد بن حنبل اپنی کتاب مسند کی 4 جلد میں صفحہ 409 پہ ابن عباس سے یہ روایت نقل کرتے ہیں کہ خط رسول اللہ فی الارض 4 خطوط، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمین پہ 4 خط کھینچے اور پھر اپنے اصحاب سے یہ سوال کیا اتدرون ما ھذا، یہ 4 خط جو میں نے کھینچے ہیں اے میرے اصحاب تم جانتے ہو کہ یہ 4 خط کیا ہیں؟ تو اصحاب رسول خدا نے یہ عرض کیا اللہ اعلم ورسولہ، اللہ ورسولہ اعلم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے کہ یہ 4 خط آپ نے کیوں کھینچے ہیں۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا افضل النساء اہل الجنہ خدیجہ بنت خویلد، فاطمہ بنت محمد، آسیہ بنت مزاحم، مریم بنت عمران۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ 4 خط کھینچ کے میں نے یہ اشارہ دیا ہے کہ یہ 4 خواتین اہل جنت، زنان اہل جنت میں سب سے افضل اور بہتر ہیں۔ اس
حدیث کو بھی اس کتاب کے محقق نے صحیح و سند احادیث میں سے شمار کیا ہے۔ پس ان دو صحیح و سند احادیث سے یہ نتیجہ اہل انصاف کے سامنے آتا ہے کہ دنیا و آخرت میں فقط یہ 4 خواتین ایسی ہیں کہ جو کائنات کی باقی تمام خواتین سے افضل ہیں، جبکہ اس کے علاوہ اور بھی کئی ایسے مصادر میں یہ روایت نہ فقط وارد ہوئی ہے بلکہ دیگر مصادر میں اس روایت کو ذکر کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی سند کو بھی درست قرار دیا گیا ہے۔ اور کوئی یہ نہ سوچے کہ ان 4 ہستیوں کے مقامات فضیلت بھی اسی ترتیب سے ہیں، یعنی کوئی یہ کہے کہ جس ترتیب سے اس روایت میں ان 4 ہستیوں کے نام ذکر ہوئے ہیں اسی طریقے سے ان کا مقام فضیلت بھی اتنا ہے، اور جس ترتیب کے ساتھ ان کا نام حدیث میں وارد ہوا ہے اسی مرتبے پہ ان کی فضیلت ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ اگر جناب مریم کا تذکرہ ایک روایت میں مقدم ہے تو باقی 3 ہستیوں سے وہ افضل ٹھہریں، یعنی یوں نہیں ہے کہ ایک جگہ ایک روایت پہ اگر جناب مریم کا ذکر پہلے ہے تو اس کا مطلب ہے کہ باقی 3 روایات میں باقی 3 خواتین کے اوپر جناب مریم افضل ہیں، کیونکہ ہم نے جو 2 روایات آپ کے سامنے بیان کیے ہیں ان میں ایک روایت میں جناب مریم کا نام پہلے ہے اور دوسری روایت میں سب سے آخر میں ہے، جس سے واضح ہو جاتا ہے کہ روایت میں ناموں کی ترتیب معیار فضیلت نہیں ہے۔ پس واضح ہوا کہ یہ 4 ہستیاں دنیا و آخرت کی خواتین کی سردار ہیں، لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ ان 4 میں سے افضل کون ہے، اور یہ بات طے ہے کہ ان 4 کا مقام ایک جیسا نہیں ہے بلکہ ان میں سے کچھ ایسی ہیں جو دوسری کے اوپر فضیلت رکھتی ہیں۔ تو علماء اہل سنت کی مستند ترین کتب سے یہ بھی ثابت ہے کہ ان سب ہستیوں میں سے یعنی ان 4 میں سے جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سب سے افضل ہیں۔ بخاری نے اپنی صحیح میں یعنی صحیح بخاری میں مناقب فاطمہ کے باب میں صفحہ نمبر 717 میں یہ روایت درج کی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں فاطمہ تو سیدۃ نساء اہل الجنہ، کہ فاطمہ زنان جنت کی سردار ہیں۔ پس وہ خواتین جو جنت کی عورتوں سے افضل ہیں ان کی اور ان کے ساتھ دیگر سب خواتین کی اگر کوئی سیدہ اور سردار ہیں تو وہ ہستی حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہیں۔ اور اسی معنی کو ترمذی نے اپنی کتاب صحیح سنن ترمذی کی 3 جلد میں جو حدیث نمبر 3781 میں درج کیا ہے، یعنی اس روایت کو صحیح سنن ترمذی میں بھی درج ہے اور ان الفاظ میں درج ہے، اور روایت بڑی ذو معنی ہے کہ حذیفہ یمانی کہتا ہے کہ مجھ سے میری ماں نے پوچھا کہ تم نے کب سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نہیں کی، تو میں نے کہا کہ کچھ دن ہو گئے ہیں کہ میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کو نہیں جا سکا۔ تو میری ماں یہ سن کے پریشان ہوئی اور میری ماں نے مجھے ڈانٹا کہ اتنے دن ہو گئے ہیں تم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کو نہیں گئے۔ تو حذیفہ کہتا ہے میں نے اپنی ماں کو کہا کہ آج میں جاؤں گا اور اپنے اور آپ کے لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے طلب مغفرت کروں گا۔ حذیفہ کہتا ہے کہ میں نے مغربین کی نماز رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ابتدا میں پڑھی اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھا کے نکلے ہی تھے کہ میں ان کے پیچھے چل دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری آواز سنی تو فرمایا تم حذیفہ ہو؟ تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں حذیفہ ہی ہوں۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تیرا کوئی کام ہے جو میرے پیچھے پیچھے چل رہے ہو؟ اور پھر خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرمانے لگے غفر اللہ لک ولأمک، خدا تیری اور تیری ماں کی مغفرت فرمائے۔ اور
پھر ایک عجیب جملہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور کہا، اے حذیفہ یہ سن لو، ان ھذا ملک لم ینزل الارض قط قبل هذه اللیلہ، اے حذیفہ یہ فرشتہ جو ابھی ابھی میرے اوپر نازل ہوا ہے، یہ فرشتہ آج سے پہلے کبھی اس زمین کے اوپر نازل نہیں ہوا۔ استأذن ربہ ان یسلم علیہ، اس فرشتے نے اپنے رب سے یہ اجازت لی ہے کہ وہ مجھے سلام کرے، کہ اسے اجازت دی جائے کہ وہ زمین پہ آئے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر سلام کرے۔ وَيُبَشِّرَنِي بِأَنَّ فَاطِمَةَ سَيِّدَةُ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَالْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ سَيِّدَا شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ، اور اجازت لینے کے بعد یہ مجھے فرشتہ یہ بشارت دے رہا ہے کہ فاطمہ زنان جنت اور حسن و حسین جوانان جنت کے سردار ہیں۔ پس مصادر اہل سنت میں سے یہ ثابت ہے کہ جناب فاطمۃ الزہراء سلام اللہ علیہا زمانے بھر کی خواتین سے افضل اور خدیجہ و مریم و آسیہ سمیت تمام تر زنان جنت کی سیدہ اور سردار ہیں۔ اسی سلسلے کو مزید جاری رکھتے ہوئے آئندہ ویڈیو میں مزید گفتگو کی جائے گی۔ وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔